الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 90، 91، 92 اور 93 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ جسے قرآن مقدس نے احسن القصص کہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور بھائیوں نے کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا، آئیے آج کی ان آیات کو پڑھ کر حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر ان آیات کے تحت جو فرمایا اس کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائیوں نے کہا کیا بے شک آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام نے میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، بے شک جو پرہیزگار ہو اور صبر کرے اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈالو، بینائی آ جائے گی، اور اپنے سب گھر والے میرے پاس لے آؤ۔ ان آیات کے تحت حضور فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نور القرآن شریف میں
کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے اور ان پر صدقہ و خیرات کرنے کا ذکر تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے۔ جو ہی یوسف علیہ السلام نے پیار و محبت کا انداز اختیار فرمایا تو بھائیوں پر حیرت طاری ہو گئی اور تعجب کے انداز میں پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ بھائیوں نے کئی ملاقاتوں کے بعد آج پہچانا۔ یہ پہچان یا تو اس لیے ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، یا اس لیے ہوئی کہ آپ نے گفتگو کے درمیان مسکراہٹ فرمائی، یا اس وجہ سے آج یوسف علیہ السلام نے سر سے تاج شاہی اتار کر گفتگو کی تھی۔ بھائیوں کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہی ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ تم نے ہم دونوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہیں پتہ ہے، لیکن اللہ نے ہم دونوں پر عظیم احسان فرمایا کہ دکھوں کے بعد سکھ دیا، غموں کے بعد خوشی دی، پریشانی کے بعد سکون بخشا۔ جو شخص بھی پرہیزگاری کرے گا، صبر سے کام لے گا، اللہ اسے اجر سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خطاب کے بعد کہا، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم غلطی پر تھے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ یوسف، ہمیں اعتراف ہے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، تجھے پریشان کیا، باپ کو رلایا، دکھ پہنچایا۔ اے یوسف، اب ہم اقراری مجرم کی حیثیت سے حاضر ہیں، قربان جائیں یوسف علیہ السلام کے عفو و کرم پر۔ پوری کائنات میں اس قسم کا دوسرا نظارہ فتح مکہ پر ہے، فتح مکہ کے موقع پر ہے، جس کی دنیا میں مثال نہیں۔ بھائیوں کے اظہار جرم پر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، پریشان نہ ہوں، آج تم پر کوئی سزا نہیں، ملامت نہیں، شرم سے سر کا جھکاؤ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سر اونچا کرو۔ تمہارا بھائی صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی و رسول بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، رب قدوس سے بھی معافی لے کر دوں گا۔ وہ بہت مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اب تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈالو، بینائی لوٹ آئے گی۔ وہ قمیص جس نے بدن پیغمبر کو مس کیا تھا وہ معجزہ بن رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا قرب حیات ہے اور اس سے دوری موت ہے۔ قمیص کے بارے میں کئی روایات ملتی ہیں کہ یہ قمیص کون سی تھی، مگر مضبوط اور معتبر بات یہی ہے وہ قمیص وہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کے بدن کو مس کیا تھا، اور اسی جسم مبارک ہی کی برکت سے معجزہ بن گئی۔ صاحب روح المعانی نے قمیص کے بارے میں سارے اقوال کو نظر انداز کر کے یہی فیصلہ دیا ہے کہ یہ قمیص وہی تھی جو اس وقت آپ کے جسم پر تھی۔ اس قمیص کے بارے میں مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے ملنے والے کرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف بھائیوں کو آسائش کا پیغام نہیں دیا، بلکہ فرمایا واپس جا کر اپنے تمام گھر والوں کو یہاں لے آؤ
تاکہ وہ بھی امن و سکون سے وقت گزار سکیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔